درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک اجمعین۔ آج شب جمعہ ہے، جمعے کی مبارک رات ہے۔ جمعے کی رات جیسے آج کی رات ہے، شب جمعہ جو درود شریف پڑھا جاتا ہے اس کی خاص فضیلت ہے، اور وہ یہ کہ آج کی رات جو بھی درود پاک پڑھا جائے گا اس درود پاک کو فرشتے سونے کے قلم، سونے کے پین سے چاندی کے کاغذات پر لکھ لیں گے۔ ایک دفعہ اور بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک اجمعین۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ قیامت میں ایسا ہوگا، کچھ لوگوں کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے، ایکول ہو جائیں گے، تو وہ جس جگہ پر کھڑے ہوں گے وہاں سے جنت کو دیکھ رہے ہوں گے، لیکن جنت میں داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ ایک نیکی چاہیے، بس ایک ملے اور جائیں سیدھے جنت میں۔ اور اس جگہ کو کہتے ہیں اعراف، اور پارہ نمبر 8 میں پوری سورت اسی نام سے سورۃ الاعراف۔ تو اعراف وہ جگہ ہے جہاں پر وہ کھڑے ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے۔ اچھا، انہی کے ساتھ جہنمی بھی کھڑے ہوں گے تھوڑے فاصلے پر، اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعرفون کلا بسیماہم، ایک طرف جہنمی کھڑے ہوں گے، ایک طرف یہ کھڑے ہوں گے، اور دونوں گروپ، جہنمیوں والا بھی اور یہ گروپ بھی، دونوں چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ جہنمیوں کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے نعوذ باللہ، اور جنتیوں کے جو چہرے ہوں گے وہ سفید اور نور سے چمک رہے ہوں گے۔ اے اللہ، کل ہمارے چہروں کو بھی کالک سے، سیاہی سے اور ذلت و رسوائی والے چہرے سے محفوظ فرما دے۔ اب جب جنتی کھڑے ہوں گے اور جنت کو دیکھ رہے ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے اوئے ہوئے، میں نے تو وہ ایک نیکی چھوڑ دی تھی، وہی کر لیتا تو آج اسی نیکی سے جنت میں چلا جاتا۔ اللہ فرماتا ہے یہ لوگ جنتیوں کو سلام کریں گے، سلام ہو تم پر، داخل نہیں ہوں گے لیکن دل میں خواہش ہوگی ہم بھی جنت میں چلے جائیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اب ایک طرف جہنم بھی دیکھ رہے ہوں گے یہ لوگ۔ اللہ فرماتا ہے جب یہ جہنم کی طرف دیکھیں گے تو جہنم تو نہایت ہی خطرناک جگہ، تو یہ دعا کریں گے اے اللہ لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ ہمیں ظالموں کے ساتھ مت کر۔ تو پھر یہ ہوگا کہ جہنمی لوگ جو وہاں کھڑے تھے، وہ جہنمی جن کے رشتہ دار جنت میں چلے گئے تھے، اچھے کام کیے، جنتی کام کیے، چلے گئے جنت میں، تو یہ جہنمی اپنے رشتہ داروں سے بولیں گے، کسی کا چچا، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، مطلب رشتہ دار کچھ جنت میں جائیں گے کچھ ادھر۔ تو اس لیے میرے بھائی ہم سوچ کر ایک ایک قدم اٹھائیں، سوچ لیں، اور اس کے لیے کوئی آپ کو بہت جو ہے کسی لیبارٹری میں ٹیسٹ نہیں کرانا پڑے گا کہ میرا ٹھکانہ آخرت میں کیا ہوگا۔ مجھے بھی پتہ ہے کہ میرے کام کیسے ہیں، میں کہاں جاؤں گا، اس لیے توبہ کر لیں، باز آ جائیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی ہاں۔ تو اب یہ جہنمی جنتیوں سے بولیں گے اپنے رشتہ داروں سے، مگر مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ جو رشتہ دار جنت میں ہوں گے نا وہ ان کو پہچانیں گی نہیں، یہ نام لیں گے، بھائی تم مجھے جانتے نہیں ہو، تمہارا باپ ہوں، کوئی کہے گا میں تمہارا بیٹا ہوں، کوئی کہے گا میں تیرا چاچا ہوں، کیوں نہیں پہچانیں گے جنتی؟ نعوذ باللہ، چہرے بگڑ جائیں گے۔ لیکن یہ کیوں پہچانیں گے؟ اس لیے کہ جنتیوں کے چہرے تو خوبصورت ہوں گے وہاں پہ۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کا نام تھا قوم عاد۔ اس قوم عاد کو اللہ نے ختم کر دیا، دنیا سے ہی مٹا دیا، لیکن اس کا ذکر قرآن میں ملتا ہے۔
اللہ نے مٹا دیا، ختم کر دیا، قرآن میں اس کے ذکر کو کیوں باقی رکھا؟ تاکہ آنے والے لوگ اس کو پڑھیں اور عبرت حاصل کریں۔ یہ کام ہم نے نہیں کرنا۔ نعوذ باللہ۔ حضرت ہود علیہ السلام کو یہ قوم پتہ ہے کیا کہتی تھی؟ بولتے ہوئے بھی زبان کانپتی ہے، لیکن ظاہر قرآن کی آیت ہے، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ اے ہود تم تو پاگل بیوقوف آدمی ہو، نعوذ باللہ، جھوٹے ہو تم۔ اتنی بڑی بڑی گستاخیاں کی انہوں نے، اور نبی کی گستاخی تو اللہ کو قبول ہی نہیں ہے۔ وہ بہرحال اس کو بہت سمجھایا کہ ایک سیدھے رستے پہ آ جاؤ، نہیں آئے۔ پھر میں نے کل آدھا واقعہ سنا دیا تھا آپ کو کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو دعا کے لیے کہاں بھیجا تھا؟ خانہ کعبہ کے پاس۔ بارشیں رک گئی تھی ان کے اوپر، جب بارش نہ ہو تو اناج نہیں ہو تو بھوک سے مریں گے، ظاہر سی بات، پریشان۔ خیر اللہ تعالیٰ نے 3 بادل بھیجے، کہا 3 میں سے ایک چوز کرو۔ انہوں نے کالا بادل چنا، کیونکہ کالا بادل عام طور پہ بارش برساتا ہے۔ اب یہ کالا بادل اس قوم کے شہر جہاں یہ رہتی تھی یہ قوم، وہاں پر یہ بادل گیا۔ اب قوم خوش ہو گئی، وہ بھیجا تھا نا ہم نے دعا کے لیے خانہ کعبہ کے پاس، لگتا ہے دعا قبول ہو گئی ہے، بادل آنا شروع ہو گئے ہیں، بارش برسے گی، لیکن وہ بارش نہیں برسی اس میں سے۔ اس بادل میں سے کیا ہوا؟ ایک ہوا چلی۔ ہوا بھی کیسی؟ اگر ہوا 200 مائل پر کلومیٹر کے حساب سے چلے تو اس کی رفتار کتنی ہوگی؟ سوچیں آپ، یہ تو ہزاروں کلومیٹر پر مائل، اتنی تیز ہوا تھی، اتنی تیز ہوا تھی۔ جب یہ ہوا آئی نا تو ان کے جتنے مویشی جانور، بیل، اونٹ تھے، ہوا نے ان کے جانوروں کو اڑا دیا، ہوا میں اڑنے لگے یہ سارے بیل، اونٹ۔ یہ ڈر کے مارے گھر میں گھس گئے اپنے، ان کے گھر پہاڑوں پر تھے، اور پہاڑوں کے دروازے ایسے نہیں تھے جیسے میرے آپ کے ایلومینیم کے پتلے پتلے گیٹ، ایسے نہیں تھے دروازے، بڑے بڑے مضبوط دروازے۔ انہوں نے دروازوں کو بند کیا، ہوا اتنی تیز تھی۔ پھر ہوا نے ان کے دروازوں کو توڑ دیا، پھر دروازے بھی ہوا میں اڑنے لگے۔ پھر ہوا نے ان لوگوں کو، اس قوم کو ہوا میں اڑا دیا۔ اب ذرا تصور کریں، ادھر اونٹ اڑ رہا ہے، ادھر بڑے بڑے گیٹ اڑ رہے ہیں، آپس میں ٹکرائے ہوں گے نا، اتنی رفتار سے کچھ چیز ٹکرائے گی تو ان کا تو بھیجا باہر کیما نکل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پہلے تو حضرت ہود نے کہا انتظار کرو، عذاب آنے والا ہے، اور پھر وہ عذاب آیا، اور اس طرح اللہ نے ان کو ختم کر دیا، ہلاک کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کی قدرت، کالے پرندے آئے، برڈز آئے، اور انہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھایا، جسموں کو اٹھایا اور سمندر میں پھینک دیا، سب ختم ہو گئے۔ حضرت ہود پر جو ایمان لائے تھے تھوڑے سے، حضرت ہود نے ان کو لیا اور خانہ کعبہ میں جا کر زندگی گزاری۔ دوسری قوم حضرت صالح، یہ بھی نبی ہیں علیہ السلام، ان کی قوم کا نام تھا قوم سمود۔ حضرت صالح علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا، ان کی ایک اونٹنی تھی۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم ھذہ ناقۃ اللہ، فرمایا اے میری قوم دیکھو یہ نشانی آئی ہے اللہ کی طرف سے، یہ اونٹنی ہے، اس اونٹنی میں نشانی ہے، اس کو تنگ مت کرنا اونٹنی کو۔ اور اس وقت یہ قانون تھا، ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن قوم پانی پیے گی۔ اچھا یہ اونٹنی بھی اللہ کا کیسا عظیم الشان معجزہ کہ یہ اونٹنی پیدا نہیں ہوئی تھی، ایک پتھر تھا، پتھر پھٹا، اس میں سے اونٹنی باہر آئی، اور بالکل تیار بڑی اونٹنی باہر نکلی۔ اب کیا ہوا؟ اونٹنی پانی پیتی تھی نا، وہ سارا پانی پی جاتی تھی۔ انہوں نے کہا یہ کیا، ہم تو پیاسے مر جائیں گے۔ تو اللہ نے انتظام کیا، امتحان تھا ان کا۔ جب اونٹنی پانی پیتی تھی نا تو اتنا دودھ دیتی تھی، پوری قوم پانی کی جگہ دودھ پیتی تھی۔ تو حضرت ہود صالح علیہ السلام نے کہا دیکھو ایسے نظام چلتا رہنا چاہیے، ان کو تنگ مت کرنا، اونٹنی کو مت چھیڑنا۔ ان بدبختوں نے کیا کیا؟ فعقروا الناقہ، اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے۔ اچھا پاؤں تو کاٹے،
اب دیکھیے جب بندہ بگڑتا ہے تو کتنا بگڑتا ہے. وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، کہنے لگے ہمیں روز ڈراتے ہو اللہ کے عذاب سے، اے صالح لے آؤ، کون سا عذاب ہے لے کے آؤ. یہ ہے، یہ قوم کا بگڑنا ہے. آج مسلمان گناہوں میں پڑے، علماء مولانا حضرات سمجھاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ارے چھوڑے مولویوں کی باتیں، چھوڑے مولویوں کی باتیں. پھر کیا ہوا؟ حضرت صالح نے فرمایا دیکھو اب سنو، اب تم 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہو گے. بدھ والے دن، بدھوار آپ سمجھتے ہیں وینسڈے کو، انہوں نے پاؤں کاٹے اونٹنی کے. 3 دن کے بعد ان کے جو منہ تھے، چہرے تھے، پیلے پڑ گئے. دوسرے دن لال سرخ ہو گئے. خدا کی قدرت، تیسرے دن ان کے چہرے کالے سیاہ ڈامر بن گئے. اور چوتھے دن پھر عذاب آیا. اور کیا ہوا؟ ایک ایسی آواز آئی، ان کے دل پھٹ گئے. کوئی چیز پھٹتی ہے کیا ہوتا ہے؟ پرخچے اڑ جاتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. یہ ساری قوم مر گئی. تیسری قوم لوط علیہ السلام. یہ جو قوم لوط تھی، یہ جہاں رہتی تھی قوم، بڑے بڑے باغات، انار اور نہ جانے پھل فروٹ، گریپس بھرے پڑے، پانی بہہ رہا، عیش و آرام، عشرت. قوم لوط جہاں رہتی تھی، اس قوم کے قریب ہی ایک دوسرے کچھ لوگ رہتے تھے. وہ غریب غربا تھے، ان کو کھانا پینا کم ملتا تھا. وہ کبھی کبھی ان کے باغ میں آ کے فروٹ لے جایا کرتے تھے توڑ کے. غریب لوگ تھے. تو شیطان آیا انسانی شکل میں اس قوم کے پاس. شیطان کہنے لگا، ایک بڈھے کی صورت میں آیا، بوڑھا، کہنے لگا میں تمہیں ایک کام بتاؤں، تمہاری جان چھوٹ جائے گی ان لوگوں سے، یہ جو تمہارے باغ میں آ کے پھول وہ پھل لے کے چلے آتے ہیں نا. تو شیطان نے یہ گندا کام اس قوم کو سکھایا. شیطان کہنے لگا اب اس قوم کے کوئی خوبصورت لڑکے آئے نا، ان کے ساتھ بدفعلی کرنا، یہ شیطانی کام ہے. یہ کام انہوں نے کیا، اور کرتے کرتے یہ عمل گندا غلیظ اس پوری قوم میں پھیل گیا. عذاب کیا آیا؟ عذاب یہ آیا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، آسمان سے پتھر برسے. بارش ہوتی ہے، پانی گرتا ہے، تو آپ سوچئے بارش کی طرح پانی نہیں تھا، پتھر تھے. مسلسل پتھر گریں کسی آدمی پہ کیا حال ہوگا؟ اور جبرائیل امین نے کیا کیا؟ جبرائیل امین آئے، اس پوری، یہ رات کو سو رہے تھے، اس کی تفصیل آئے گی آگے بھی کئی پاروں. ایسے اٹھایا، زمین سے اٹھایا ان کو. حضرت جبرائیل نے ایسے، جیسے آپ وہ پانی کا گلاس نہیں اٹھاتے، یہ طاقت جبرائیل، ایسے اٹھایا پوری قوم کو اٹھا کے کتنا اوپر لے گئے؟ آسمان کے قریب لے گئے. اتنی ہائٹ سے پوری بستی کو یوں کلٹی کر دیا. نیچے آ کے کیا حشر ہوا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے فَكَيْفَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، لوگو دیکھ لو مجرموں کا حال ہم نے کیا کیا ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم، اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام کی قوم، وہ کیا گناہ کرتی تھی؟ وزن پورا نہیں کرتی تھی، ناپ تول میں ڈنڈیاں مارتی تھی. آپ نے بہت سمجھایا مت کرو ایسا، نہیں مانے. اور شعیب علیہ السلام کو دھمکی دینے لگے، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْب، شعیب بہت تم نے ہم کو نصیحت کر دی، اب خاموش ہو جاؤ، نعوذ باللہ، ہم آپ کو نکال دیں گے باہر، یہاں سے ہم نکال دیں گے، اب خاموش ہو جائیں، آپ کو بھی آپ کے ماننے والوں کو. چھو دھمکی دیتے ہو. پھر کیا ہوا؟ ان پر عذاب آیا. اللہ نے کیسے عذاب بھیجا؟ جہنم کا گیٹ کھولا، جہنم کا دروازہ کھولا اللہ نے. اور جب جہنم کا دروازہ کھلا تو جہنم کی گرمی یہاں آئی، اس سے ان کے سانس بند ہو گئے، سانس بند ہونے لگے ان کے. اب یہ بھاگنے لگے. جب گرمی آتی آدمی ٹھنڈک ڈھونڈتا ہے نا، سایہ ڈھونڈتا ہے، یہ بھاگے، ادھر بھاگے ادھر بھاگے، گھر میں گھسیں باہر نکلیں.
تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے ایک بادل بھیجا، کلاؤڈ بھیجا. اچھا وہ کلاؤڈ بھی کالا. اب کیا کیا انہوں نے کہا بھائی آ جاؤ بادل آ گیا، کلاؤڈ آ گیا، بارش آئے گی، ادھر آ جاؤ، اس کے نیچے ٹھنڈک آئے گی. ٹھنڈک کیا آنی تھی؟ جب یہ بادل کے نیچے کھڑے ہوئے، بادل کوئی بہت بڑا، پوری قوم بادل کے نیچے آ گئی. جب بادل کے نیچے آئی، اب کلاؤڈ میں سے، بادل میں سے آگ برسنے لگی ان کے اوپر، یہ جل گئے سارے، ختم ہو گئے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے جتنے بھی یہ عذاب بھیجے نا بستیوں میں، لوگوں میں، ہم نے تکلیف وغیرہ بھیجی کہ تکلیف میں توبہ کر لے. آدمی تکلیف میں تو توبہ کر لیتا ہے نا. کبھی غربت آ جاتی ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، پریشان ہے، تنگ دستی ہے، تو ہم نے یہ بھی بھیجا لعلہم یضرعون کہ کہیں تو توبہ کریں، بندہ کہیں تو آ کے اللہ کے در پہ آ کے روئے، کہیں تو باز آ جائے گناہ سے. تو کچھ توبہ کرتے تھے، کچھ نہیں کرتے تھے. پھر اللہ فرماتا ہے ایسا بھی ہوا کہ ہم نے عذاب بھیجا، سختی بھیجی، پھر ہم نے سختی ختم کر دی، پھر اچھے دن آ گئے. جب اچھے دن آئے تو اچھے دن آنے کے بعد کیا بولنا چاہیے تھا ان کو کہ بھائی شکر ہے خدا کا، الحمدللہ ہماری، مطلب کہتے تھے ہم نے ایسا کیا، ہم نے ویسا کیا، ہمارا کاروبار پھر سیٹ ہو گیا. پھر اللہ نے ایک اور قسم بتائی، فرمایا کچھ ایسی بھی لوگ تھے جب ہم نے عذاب بھیجا نا، پریشانیاں آئیں، مشکلات آئیں، تو کسی نے کہا بھائی توبہ کرو نا، اللہ سے دعا کرو، تو کہہ لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ہوتا رہتا ہے، یہ تو ہمارے باپ داداؤں پر بھی ایسی تکلیفیں آ جاتی تھیں. جب انہوں نے یہ بات کہی نا، یعنی اللہ کے عذاب کو عذاب ہی نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو ہوتا رہتا ہے، کبھی ایسا کبھی ویسا. تو اللہ نے فرمایا پھر ہم نے پکڑا، اور ایسا پکڑا ان کو پتہ بھی نہیں چلا، ایسی پکڑ آ گئی. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا. پھر اللہ فرماتا ہے اگر یہ مسلمان ہو جاتے، باز آ جاتے، ڈرتے، تو ہم کیسی کیسی برکتیں ان پر نازل کرتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، پتہ ہے نا ان کے دو معجزے بہت مشہور تھے. ایک تو وہ لاٹھی پھینکتے تھے تو وہ سانپ بنتا تھا افدہ، پھر ہاتھ میں لیتے تھے تو وہ اسٹک بن جاتی تھی. آپ کے زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ تھا فرعون. تو حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا موسیٰ جاؤ تبلیغ کرو، جا کے ان کو پہنچاؤ میرا پیغام. تو حضرت موسیٰ گئے، یا موسیٰ فرمانے لگے یا فرعون انی رسول من رب، اے فرعون میں نبی ہوں اللہ کا. تو کہنے لگا اچھا کوئی نشانی ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ سچ بول رہے ہیں؟ کہا میں سچ بول رہا ہوں، نشانی بتائیں. فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ، حضرت موسیٰ نے اسٹک پھینکی. فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، جیسے اسٹک پھینکی وہ تو بڑا اژدہا سانپ بن گیا. پھر حضرت وَنَزَعَ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، پھر حضرت موسیٰ نے اپنا ہاتھ ایسے گریبان کے اندر ڈالا اور نکالا تو ہاتھ چمکنے لگا. اب چاہیے تھا نا مسلمان ہو جاتے. کہنے لگے ان ھذا لساحر علیم. فرعون کہنے لگا نہیں یہ تو جادو کر رہے ہیں آپ. اچھا اب بادشاہ کے پاس کچھ چیلے چپاٹے لوٹے بھی بیٹھے ہوتے ہیں نا، چاپلوس، تو چاپلوسوں سے بچنا چاہیے، لوٹوں سے، یہ مروا دیتے ہیں. اب بادشاہ کے پاس جو بیٹھے ہوئے تھے نا چاپلوس، کہنے لگے یرید ان یخرجکم من ارضکم، بادشاہ یہ موسیٰ نا تمہاری بادشاہت لینا چاہتے ہیں، تم کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں. تو اب بادشاہ، تو پھر جو بادشاہ لوٹوں اور چیلوں کے پیچھے چلتا ہے نا وہ ختم ہی ہو جاتا ہے. فماذا تأمرون، بادشاہ نے کہا اچھا پھر مشورہ دو کیا کرنا چاہیے، مشورہ دو کیا کرنا چاہیے. کہا بس سارے جادوگروں کو بلاؤ مصر کے. اس زمانے میں جادو اپنے ٹاپ پر تھا، عروج پر تھا. تو اللہ نے جادو جب عروج پر تھا تو موسیٰ کو ایسا معجزہ دیا کہ سارے جادو فیل کر دیا، سارے جادو آئے، جادوگر آئے. کہنے کہ ان لنا لاجرن، فرعون ہم مقابلہ کریں گے موسیٰ کا، ہمیں کچھ ملے گا، ہمیں کچھ ملے گا اگر ہم نے شکست دے دی موسیٰ کو. قال نعم، کہا فرعون نے مقابلہ تو کرو، بہت کچھ ملے گا. اب موسیٰ علیہ السلام سے جادوگر بولے یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، موسیٰ آپ کچھ جادو اپنا دکھائیں گے یا ہم پہل کریں.
قال القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا دکھانا ہے دکھاؤ. فلما القوا، جادو کی حقیقت یہ ہے کہ جادو آنکھوں پر ہوتا ہے. جادو کی حقیقت یہ جادو آنکھوں پر ہوتا ہے. سحر میں آنکھ بندی، بندہ جو دیکھتا ہے ہوتا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے انہوں نے پٹارے کھولے، رسیاں پھینکی ساری، بڑی بڑی رسیاں. اب جب بڑے بڑے رسے پھینکے لوگوں کو کیا لگنے لگے؟ بڑے بڑے سانپ گھوم رہے ہیں چاروں طرف، بڑے بڑے سانپ. اللہ نے فرمایا اوحینا الی موسیٰ ان القی عصاک، موسیٰ اب تم پھینکو اپنی لاٹھی. حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی اسٹک پھینکی، جیسی اسٹک پھینکی فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، وہ اسٹک اژدہا بن گئی اور وہ اسٹک سارے سانپوں کو کھانے لگی. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سارے سانپ ان کے ختم. اب جادوگر سر پکڑ کے بیٹھ گئے، یہ کیا؟ جادوگروں کو اللہ نے ہدایت دی. جادوگروں نے کہا یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو کی کوئی قسم ہی نہیں ہے. اور سارے جادوگر وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ موسیٰ وہارون. سارے جادوگر سجدے میں گر گئے، کہنے لگے ہم ایمان لائے عالمین کے رب پر، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لائے، مسلمان ہو گئے. اب تو جناب فرعون کو غصہ آیا، کہہ رہا میری اجازت کے بغیر تم مسلمان ہو گئے؟ اچھا تم بھی موسیٰ کے ساتھ مل گئے، میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، میں تمہارے پاؤں کاٹ دوں گا، تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا. جادوگروں کا ایمان دیکھیے، انا الی ربنا، کہہ رہا ہمارے ہاتھ کاٹے گا، ہمیں جان سے مارے گا؟ ہمیں مرنا تو ایسے ہی ہے، اے فرعون جانا تو ویسے ہی ہے رب کے پاس، تو ہم سے انتقام لینے ہمیں مارنا چاہتا ہے کہ ہم مسلمان ہوئے؟ سیکھیے اس واقعے سے. جادوگروں نے ہاتھ اٹھایا، ربنا افرغ علینا صبراً وتوفنا مسلمین. یہ سیکھنے کو ملتا ہے. جادوگروں نے دعا کی، اے اللہ مسلمان تو ہو گئے، ہمیں صبر عطا فرما، اب ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. پھر فرعون نے ان کو ایسے درخت پر لٹکایا، ایک ہاتھ ادھر باندھا ایک ہاتھ ادھر باندھا اور ہاتھوں پہ کیلیں ٹھوک دی. اتنا ظلم کیا لیکن وہ اسلام سے نہیں ہٹے. میرے محترم بھائیوں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں. آج ہم کہتے ہیں بڑی تکلیف ہے، اس تکلیف کا 1% بھی ہم پر آیا ہے؟ ہمارے پاؤں میں کانٹا بھی نہیں چبھا، خدا کی قسم. اسلام کے لیے ہمیں قدر نہیں ہے اسلام کی. پھر کیا ہوا؟ اللہ نے عذاب بھیجا فرعونیوں پر، عذاب آئے ان کے اوپر. پہلا عذاب آیا، طوفان آیا اور بارش آئی. اتنی بارش ہوئی ان کے گھر پانی سے بھر گئے. اب یہ گھر میں بیٹھ نہیں سکتے تھے، یہاں تک پانی آ گیا. یہ کھڑے ہوئے بھائی نیچے بیٹھیں گے تو مریں گے. ان کے سارے گھر پانیوں سے بھر گئے. خدا کی قدرت. یہ گھر ہے فرعونیوں کا، فرعون کے ماننے والوں کا. برابر میں دیوار سے دیوار ملی ہوئی ہے حضرت موسیٰ کے ماننے والے کا. فرعونیوں کافروں کا گھر پانی سے بھرا ہوا ہے، موسیٰ کے ماننے والے کے گھر میں ایک قطرہ پانی نہیں. ایمان پہ قائم تو رہو، اللہ مدد کرے گا. یہ رونے لگے. ظاہر ہے کتنے دن کھڑے، 1 دن 2 دن 3 دن مرن. اے موسیٰ معاف کر، اللہ سے دعا کر دیں یہ عذاب ٹلوا دیجئے، ہم مسلمان ہو جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، سارا پانی ختم. تھوڑے دن سیدھے رہے پھر بگڑ گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی تو تم رو رہے تھے، عذاب آیا تھا، اب کیا کر؟ ارے وہ ہوتا رہتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا بھیجا؟ ٹڈیاں بھیجی. اب ٹڈیاں جب آئیں اور سارے کھیت اناج سب کھا گئیں، سارے درخت پتے وتے سب ختم کر دیا، سب کھا گئیں. یہ پریشان ہوئے، ہمارا کھانا کھا گئیں، لکڑی کے دروازے کھا گئیں. موسیٰ دعا کر دیں ہم ایمان لائیں. موسیٰ علیہ السلام دعا کی، عذاب ٹل گیا. تھوڑے دن سیدھے رہے پھر وہی گناہ. پھر اللہ تیسرا عذاب بھیجا. جوئیں سمجھتے ہیں وہ بالوں میں سر میں آ جاتی نا جوئیں، اس کو جوئیں قمل، جوئیں لگیں. ان کے کپڑے، ان کے گھر، کان، آنکھ، بال سب جوئیں بھر گئیں. یہ خارش کرنے لگے، سارے بال وال ختم. اب کھانا کھائیں جوئیں.
لیٹیں ادھر جوئیں کیڑے کیڑے کیڑے، او موسیٰ دعا کر دیجئے، ٹل گیا عذاب، 3 عذاب ٹل گئے، تھوڑے دن سیدھے رہے، پھر گناہ میں، پھر 4تھا عذاب آیا، مینڈک، پٹ پٹ پٹ، ان کے سارے گھر مینڈکوں سے بھر گئے، جیب میں مینڈک، کان میں مینڈک، ادھر مینڈک، کھانا کھائیں مینڈک، منہ میں لقمہ ڈالے مینڈک، اوہ یہ کیا ہو گیا؟ موسیٰ خدا کے واسطے دعا کریں، موسیٰ نے دعا کی، ٹل گیا عذاب، تھوڑے دن سیدھے رہے، پھر وہی غلط رستے پہ، پھر 5واں عذاب آیا، خون کا عذاب، جتنا پانی تھا نا، دریا یہ وہ گھر کی ٹینکی سب خون بن گیا، اب پانی پیاس لگے، اب پانی کو ہاتھ لگائیں خون، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو ایسا کرو تم اپنے منہ میں پانی لو اور کلی کرو ہمارے منہ میں تاکہ ہم کچھ پانی تو پئیں۔ کہا اچھا، موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے انہوں نے کلی کی، ان کے منہ میں پانی گیا، وہ بھی خون بن گیا۔ اللہ فرماتے فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، ایسی متکبر مجرم قوم تھی۔ موسیٰ خدا کے واسطے دعا کریں، ہم اب ایک موقع ہمیں دے دیں۔ موسیٰ سے دعا، اے اللہ ٹال دے، ٹل گیا عذاب، ٹل گیا، 5 عذاب آئے تھے پھر بگڑ گئے۔ پھر اللہ نے فرمایا فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم، پھر ہم نے انتقام لیا اس قوم سے اور پھر ان کو سمندر میں غرق کر دیا۔ یہ ہمارے لیے عبرتیں ہیں، خدا کے واسطے ہم باز آ جائیں گناہوں سے، اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ قرآن جو ہم سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اے اللہ شب جمعہ ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسی طرح زندگی بھر قرآن سنتے رہنے، سمجھتے رہنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھڑے ہو جائیے سب۔